بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے گناہ کے بارے میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، جو کہ بے لذت گناہ ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک سنگین گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ گناہ ہے الغیبۃ اشد من الزنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ایسے گویا وہ اپنے سکے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں پہ شہد لگاتا ہے، تو بڑا مزہ اور لذت ملتی ہے غیبت کرتے ہوئے۔ تو آج ہماری ہر مجلس، جہاں بھی ہم دو چار بندے بیٹھتے ہیں، جب تک برائی سے کسی کا تذکرہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ہماری مجلس جمتی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ لوگ ہماری غیبت کرتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے کوئی بتاتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص غیبت کیا کرتا تھا، دکانوں پہ بیٹھ کے، ہو پہ بیٹھ کے، چوک و چراہوں پہ بیٹھ کے غیبت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا، آپ بادشاہ وقت تھے، آدھی سلطنت، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے حکمران تھے، چاہتے تو سپاہی بھیج کے اسے گرفتار کر لیتے، چاہتے تو اسے مار بھی سکتے تھے، چاہتے تو اسے جیل میں بھی ڈلوا سکتے تھے، لیکن آپ روزانہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ اشرفیاں دینار اس کے پاس بھیج دیا کرتے تھے بطور تحفے کے۔ اب ایک دن بھیجا، دوسرے دن، تیسرے دن اس بندے کو بڑی شرم آئی کہ میں حضرت کی غیبت کرتا ہوں، جگہ جگہ حضرت کی گلا کرتا ہوں، اور حضرت امیر معاویہ مجھے تحفے بھیجتے ہیں، مجھے کچھ شرم آنی چاہیے۔ تو اس نے حضرت کو پتہ چلا کہ اس شخص نے اب میری غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے، حضرت نے بھی تحفے بھیجنا اس کو چھوڑ دیے۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ جب میں غیبت کیا کرتا تھا مجھے تحفے ملا کرتے تھے، اب میں نے غیبت چھوڑ دی ہے تو حضرت نے تحفے بھیجنا چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ حضرت کی خدمت میں آیا، آ کے معافی مانگی، کہا حضرت میں آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، آپ مجھے تحفے بھیجا کرتے تھے، اور جب میں نے غیبت کرنا چھوڑ دی تو آپ نے تحفہ بھیجنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا، میرے بھائی دیکھو، ہمارا دین کہتا ہے جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے بدلے میں احسان کرو۔ تو میری غیبت کرتا تھا تو اپنی نیکیاں جو ہے وہ مجھے دیتا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے، اس کو مفت میں اپنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، ہم مسجد سے باہر نکلے، دروازے پہ غیبت شروع کر دی، اب وہ سویا ہوا ہے، وہ مسجد نہیں آیا، لیکن اپنی نماز کا ثواب ہم نے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، تو اپنی نیکیاں مجھے دیتا تھا، میرے ساتھ نیکی کرتا تھا، تو میں جواب میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا، احسان کرتا تھا، تحفے دیتا تھا۔ جب تو نے اپنی نیکیاں میرے پاس ٹرانسفر کرنا چھوڑ دی تو میں نے بھی پھر تحفے دینے چھوڑ دیے۔ تو ہمیں غیبت کے بدلے میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے تحفے بھیجنے چاہیے کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہو۔ تو یہ ایک سنگین گناہ ہے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج ہماری ہر مجلس اس سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجلس سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ کسی مجلس میں اگر غیبت شروع ہو جائے تو آپ اگر روک سکتے ہو تو منع کر دیجئے، اگر آپ منع نہیں کر سکتے کسی بہانے سے اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیے، وہاں اگر بیٹھے رہو گے تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔